یہ سیاست کا ادارہ ہے. اس کی واضح مثال آج کی پیشی آپ کے سامنے ہے. کیا کل کووڈ نہیں تھا؟ پرسوں کووڈ نہیں تھا، آج کووڈ یاد آ گیا. یہی معاملات ہیں، یہی انتقامی کارروائیاں ہیں جس پر آج اس ملک کے عوام مشتعل ہیں. عدالتوں کا احترام ہونا چاہیے، لیکن جب عدالتیں انصاف نہ دے پائیں، جب احتساب کے ادارے انتقام کے ادارے بن جائیں، سیاست کھیلنے کے ادارہ بن جائے، ملک کو تباہ کرنے کا ادارہ بن جائے، تو پھر لوگ مشتعل ہوتے ہیں، اپنا آئینی حق استعمال کرتے ہیں، وہ اکٹھے ہوتے ہیں، وہ بات کرتے ہیں. یہ آئین میں لکھا ہوا ہے. کیا نیب کے چیئرمین نے کبھی آئین پڑھا ہے؟ یہ ہم مشکور ہیں ملک کے وزیر اعظم نے، جنہوں نے بیماری کے دوران بھی، کووڈ کے دوران بھی اعلیٰ سطحی میٹنگ بلائی اور انہوں نے مریم نواز صاحبہ کی پیشی کو ڈسکس کیا. یہ سنجیدگی سے جنہوں نے اس معاملے کو لیا ہے. یقیناً یہ دنیا، اگر پاکستان کی نہیں دنیا کی تاریخ میں پہلا واقعہ ہے کہ کووڈ کے دوران اس معاملے کو اتنا اہم سمجھا گیا کہ وزیر اعظم صاحب نے خود میٹنگ لی ہے. ان کو میٹنگ تو کووڈ میں کرنی چاہیے تھی. دنیا کا واحد ملک ہے جس نے آج تک ایک ٹیکہ بھی خریدا نہیں ہے، نہ آرڈر دیا ہے. این سی او سی جو ہدایات جاری کرتی ہے، اتنا مذاق خیز ڈاکیومنٹ میں نے زندگی میں نہیں دیکھا. آپ کی ملک سے مذاق کرنا چھوڑ دیں، کسی معاملے کو تو سنجیدگی سے لیں. احتساب کے ادارے چلتے ہیں. آج احتساب کا ادارہ خود قابل احتساب ہے. اپنی فائلیں غائب ہو گئی ہیں، براڈ شیٹ کی فائلیں غائب ہو گئی ہیں. یہ میں نہیں کہہ رہا، کمیشن کہہ رہا ہے. جو کمیشن جس کا سربراہ اسی ادارے کا ہے، جو اس وقت موجود تھا جب براڈ شیٹ ہوا، وہ کہہ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا ہوں. تو یہ بالآخر ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ آج لگتا ہے کہ ملک میں کوئی انیشیٹو ہے کشمیر کے بارے میں، پارلیمان کو اس کی کوئی آگاہی نہیں ہے، پاکستان کے عوام اس سے آگاہ نہیں ہے. پوری دنیا خبریں چھاپ رہی ہے، پوری دنیا باتیں کر رہی ہے کہ پاکستان ہندوستان کا کوئی معاہدہ ہو رہا ہے. وہ کیا معاہدہ ہے؟ کیا ہم 1948 کی یو این سیکورٹی کونسل ریزولوشن سے ہٹ گئے ہیں؟ کیا ہم اپنے اصولی موقف سے ہٹ گئے ہیں یا اس پہ قائم ہیں؟ ہم حکومت سے سننا چاہتے ہیں کہ پاکستان کے عوام کو یہی بتا دیں کہ ہم جو 1948 کے سیکورٹی کونسل ریزولوشنز ہیں ان سے ایک قدم نہ پیچھے ہٹے ہیں نہ ہٹیں گے. آج ہر شخص بات کر رہا ہے کشمیر کا سودا ہو رہا ہے. یہ کشمیر ایک مسئلہ تھا جو ملک میں متنازع نہیں تھا، آج اس کو بھی متنازع بنایا جا رہا ہے. تو کیا موقف ہے پاکستان کی حکومت کا؟ کیا موقف ہے پاکستان کا؟ مسائل، مہنگائی کو آپ دیکھ لیں. آج 3 سال گزرنے کو ہیں، چینی کی قیمت بدستور 110 روپے پہ ہے. کیوں ہے؟ اس کا کبھی کسی نے حساب لگایا ہے؟ چینی بڑی کیوں ہے؟ مہنگائی اتنی زیادہ کیوں ہے؟ دنیا کی مہنگی ترین بجلی آج پاکستان میں ہے. آپ موازنہ کر لیں، ابھی 5 روپے اضافہ ہو گیا ہے، اس پہ 1 روپیہ 20 پیسے اجازت دے دی گئی، وہ بھی لگا دیں تو 35 روپے کی بجلی آپ خریدیں گے. 35 روپے یونٹ، جو آپ کا بل اگلے مہینے سے آئے گا 35 روپے یونٹ پہ ہوگا. یہ آپ ملک سے مذاق کر رہے ہیں. اگر وزیر اعظم نے میٹنگ لینی تھی تو بجلی پہ لیتا. آئی ایم ایف سے کیا باتیں ہوئے کسی کو پتہ نہیں ہے. آئی ایم ایف ملک کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے کسی کو پرواہ نہیں ہے. آئی ایم ایف کہہ رہا ہے کہ حکومت پاکستان جھوٹ بولتی ہے. وہی بات جو اپوزیشن پچھلے 3 سال سے کہہ رہی ہے، آج آئی ایم ایف بھی کہہ رہی ہے، پوری دنیا کہہ رہی ہے. یہ ایسی حکومت ہے جس کو سچ بولنے کی توفیق نہیں ہے، جس کے ہر بات ہر کام میں جھوٹ ہوتا ہے. یہ آج ملک کے معاملات ہیں. آپ نے کوئی بھائی صاحب،
آپ کے سامنے کہ گزشتہ 2 دنوں سے آرڈیننس پہ آرڈیننس حکومت جاری کر رہی ہے اور آپ جیسے آپ بتا رہے کہ 35 روپے فی یونٹ بجلی بھی ہو جائے گی، کیونکہ سمجھتے ہیں حکومت صرف اپنے اخراجات پورے کرنے کے لیے عوام پر سارا بوجھ ڈال رہی ہے؟ دیکھیے، حکومت اپنے اخراجات پورے کرنے کے لیے عوام پہ بوجھ ڈال نہیں سکتی، کیونکہ عوام دے نہیں پائیں گے. یہ بڑی خام خیالی ہے. جو حکمران یہ سمجھتے ہوں کہ عوام پر بوجھ لاد کر اپنے اخراجات پورے کریں گے، وہ حکومت کبھی نہیں چل سکتی. جو حکومت، کیا پارلیمان ملک میں نہیں ہے؟ قومی اسمبلی نہیں ہے؟ سینٹ نہیں ہے؟ آرڈیننس کیوں جاری کرتے ہیں؟ اسمبلی کا اجلاس بلائیں، وہاں پر رکھیں. آج قوم کا پارلیمان بھی مفلوج ہے. قوم کے احتساب کے ادارے کس کے حکم پر چلتے ہیں سارا پاکستان جانتا ہے. احتساب کیا ہوا ہے؟ میں بار بار کہتا ہوں، اللہ کرے کسی دن ان عدالتوں میں کیمرے لگیں کہ پاکستان کے عوام دیکھ سکیں کہ یہ کون سی سرکس ہے جو اندر چل رہی ہے. ہم تو 21 سال سے اس سرکس کو دیکھ رہے ہیں، لیکن پاکستان کے عوام کو بھی دیکھنا پڑے گا. یہ تماشے جو ہم نے لگائے ہیں، جس سے ہم نے ملک تباہ کر دیا ہے. اگر یہ شاید عباسی کے خلاف ہوتا، پی ایم ایل این کے خلاف ہوتا تو کوئی بات نہیں تھی. اس کا اثر ہم پہ ہوتا تو کوئی بات نہیں، ہم یہ بھگت لیں گے. لیکن آپ کا ملک تباہ ہو گیا. آج کوئی افسر کام کرنے پہ تیار نہیں ہے. وزیر اعظم ری شفل 100 دفعہ ری شفل کر لے، ایک نالائق کو یہاں سے اٹھا کر وہاں کر دے، کوئی فرق نہیں پڑے گا. کوئی افسر کام نہیں کرے گا. یہ حالات ہیں آج اس ملک میں. جی، آپ نے آئی ایم ایف کا ذکر کیا کہ غلط اعداد و شمار دیے کہ اس میں ایک یہ بھی تنازع سامنے آیا کہ 2015-16 کا فزیکل ایئر تھا جو کہ آپ کا ٹینیور تھا، تو یہ غلط بیانی کی کس نے تھی؟ جی بالکل، یہ پتہ کرنے کی ضرورت ہے. یہ بالکل ہی صحیح بات ہے. اگر کوئی غلطی ہوئی ہے ماضی میں تو وہ آج کی غلطی کا سبب نہیں بن سکتی. وہ غلطی اگر ہوئی ہے، بالکل یہ اعداد و شمار دیکھنے چاہیے کہ کیا اعداد و شمار تھے اور جو لوگ اس وقت تھے، جو لوگ آج ہیں، جواب دیں. جناب، آج 26 مارچ ہے اور لانگ مارچ تھا آج جو ہو نہیں سکا، تو آپ کسے اس کا ذمہ دار سمجھتے ہیں کہ پی ڈی ایم کا لانگ مارچ ایک شیڈیول چیز جو کینسل ہوئی اور آپ کوئی ایسا فیوچر میں نظر آ بھی نہیں رہا؟ دیکھیے، لانگ مارچ کوئی عدالت کی تاریخ نہیں ہوتی، وہ ایک اسٹریٹجی ہوتی ہے، حکمت عملی ہوتی ہے. اس کے حقائق سارے پاکستان کے سامنے ہیں. جب فیصلہ ہو جائے گا لانگ مارچ بھی ہو جائے گا. ہمارا ایک نکاتی بیانیہ ہے کہ اس ملک میں جو الیکشن چوری ہوا، جو حکومت بنی، جو آج ملک کے نظام آئین سے باہر چل رہا ہے، اس طرح ملک نہیں چل سکتا. جب تک آپ ملک کے معاملات کو آئین کے مطابق نہیں کریں گے، پاکستان ترقی نہیں کرے گا. یہ واحد نکاتی ایجنڈا بیانیہ جو بھی ہے، یہی بیانیہ ہے پی ڈی ایم کا. شہزاد، ایک چیز آپ نے کہا کشمیر میں سودے بازی ہوتی ہے. کچھ اطلاعات ہیں، کچھ خبریں ہیں کہ ڈاکٹر معین یوسف کی بھارتی منصب سے ملاقات ہوئی ہے. کچھ دیکھ رہے ہیں آپ اس میں؟ میں یہی کہہ رہا ہوں نا، یہ ملاقاتیں بند کمروں میں کیوں ہوتی ہیں؟ کشمیر کا مسئلہ بند کمرے میں حل نہیں ہوگا. یہ جو سمجھتا ہے، یہ کان کھول کر سن لے کہ کشمیر کا مسئلہ بند کمرے میں نہیں ہوگا. ہم نے بند کمروں میں بہت فیصلے کیے، ہمیشہ مار کھائی ہے. یہ ملے وہ ملے، جو بات کرنی ہے پاکستان کے عوام کے سامنے کریں. آپ کا موقف بند کمرے کا موقف نہیں ہے. آپ کا موقف 1948 کے سیکیورٹی کاؤنسل کا ریزولوشن ہے، جس پر آپ پچھلے 73 سال سے قائم ہیں. آج کیا مجبوری آ گئی ہے کہ ہم نے وہ بھی چھوڑ دی ہے؟ اس لیے میں یہی کہہ رہا ہوں کہ آج کشمیر کو متنازع نہ بنائیں، اس کو مبالغہ آرائی کا ذریعہ نہ بنائیں. ان لوگوں نے سنا نہیں ہے کہ کشمیر پاکستان کی شہر آ گئے. یہ کس نے کہا تھا؟ تو آج ہر معاملے پہ ہم پسپائی کا شکار ہیں. بدقسمتی سے میں معذرت سے کہتا ہوں کہ ملک زوال پذیر ہے اور کسی کو پرواہ نہیں ہے. یار